جنگ کو امریکی مفادات سے ہٹ کر ایک مذہبی جنگ بنا دیا۔ اب یہ جنگ عیسائی و مسلمانوں کے درمیان ہوگی۔ پیٹ ہیگسیتھ Give them wisdom in every decision and overwhelming violence of action against those who deserve no mercy. We ask those things in the mighty and the powerful name of Jesus Christ. پیٹ ہیگسیتھ کے تقریر کا اردو ترجمہ: ہمارے فوجیوں کو ہر جنگ میں حکمت عملی عطا کر اور ان لوگوں کے خلاف عمل میں شدید فوجی تشدد طاقت عطا کر جو کسی رحم کے مستحق نہیں ہے۔ ہم یہ سب یسوع مسیح کے طاقتور نام سے مانگتے ہیں۔ یہ تھے ان کے الفاظ اور تقریر کا ترجمہ۔ کیا پیٹ ہیگسیتھ اس جنگ کو مذہبی رنگ دینا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اس جنگ کو مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان جنگ سمجھتے ہیں؟ کیا یہ تقریر اور یہ الفاظ ایران اور امریکہ کے تیل اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی آپس کی مفادات اور ان کے درمیان سیاسی اور بین الاقوامی اختلافات کو عوام اور میڈیا کی توجہ ہٹا کر ایک مذہبی شکل دے رہے ہیں؟ اس جنگ کو ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھ رہے ہیں، اسکپ نہ کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور دی ورلڈ ہسٹری چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ بیل آئیکن بٹن بھی دبائیں تاکہ آپ کو اس قسم کی جانکاری کے لیے مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ شکریہ۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ کے یہ بیانات امریکہ کے مشہور پروفیسر آف پولیٹیکل سائنس سیموئل ہنٹنگٹن کے نظریہ تہذیبوں کا ٹکراؤ کا عملی شکل ہے اور ان کے نظریے پر یہ بیانات نے مہر ثبت کر دی ہے۔ ان بیانات کی تاریخ اور مستقبل میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان کلیش آف کمپلیکس اور سویلائزیشن کے تناظر میں دیکھنا ہوگا کہ ان کی یہ جو بیانات ان کے مقاصد کیا ہے اور ان کے پیچھے کیا تاریخ چھپی ہوئی ہے، خصوصاً اس ایران امریکہ جنگ میں۔ کیا دنیا ایک بار پھر تہذیبوں کے ٹکراؤ کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کا اتحاد ہے تو دوسری طرف مسلم دنیا کی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے؟ لیکن اس کے شدید درمیان دو بڑی طاقتیں چین اور روس مسلم دنیا کی طرف قریب آ رہی ہے۔ کیا یہ سب سیموئل ہنٹنگٹن کے نظریے دی کلیش آف سویلائزیشن کی عکاسی ہے جو کہ انہوں نے 1992 میں پیش کیا تھا سرد جنگ کے خاتمے کے بعد؟ انہوں نے کہا تھا اب جنگ علاقائی مفادات، نظریات، کمیونزم یا کیپٹلزم کی بنیاد پر نہیں بلکہ ثقافتی، کلچر اور مذہب کی بنیاد پر جنگ لڑ جائے گی، جس طرح عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان، کیونکہ ان کے درمیان ایک فالٹ لائن موجود ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا تھا کہ اب جنگیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان بطور مذہبی حریف ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف یہ مستقبل میں جنگ لڑیں گے۔ کمیونزم کے خاتمے کے بعد یہ آپس میں لڑیں گے، نہ کہ کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان جنگ ہوگی مستقبل میں۔ ایک تقریب میں وہ عیسائیوں کی عبادت کی طرز پر خصوصی دعائیں مانگ رہے ہیں اس جنگ میں اور یسوع مسیح کا نام بھی استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ایک دی کلیش آف سویلائزیشن کا ایک ٹریلر ہے۔ کیا پیٹ ہیگسیتھ کی یہ بیانات دی کلیش آف سویلائزیشن کے عین مطابق ہے؟ پیٹ ہیگسیتھ کی یہ بیانات عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کر رہی ہے اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا خاتمہ اور ایک دوسرے کے خلاف مذہبی بھڑکاؤ اور شدت پسندی میں مزید اضافہ کرے گا؟ کیا یہ بیانات عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان غم و غصہ کو مزید بڑھائے گا اور مذہبی جنگوں کا ایک نیا آغاز اور باب کھولے گا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ دی تھیوری آف دی کلیش آف سویلائزیشن 1990 کی دہائی میں سیموئل ہنٹنگٹن، جو کہ امریکی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر تھے، کہا تھا اس نے پیشگوئی کی تھی کہ مستقبل کی جنگیں ملکوں کے درمیان نہیں بلکہ تہذیبوں کے درمیان ہوگی۔ آج جب امریکہ مسلسل مسلم ریاستوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور اسرائیل کی غیر مشروع حمایت کرتا ہے اور یون سیکورٹی کونسل میں اسرائیل کے خلاف ان کی جارحیت اور بربریت کے خلاف جو قراردادی منظور ہوتی ہے یہ امریکہ اس کو ویٹو کرتی ہے، تو یہ نظریہ حقیقت بنتی نظر آ رہی ہے کہ مغرب کے لیے اسرائیل ایک تہذیبی چوکی ہے جبکہ مسلم دنیا کے لیے ان کی خود مختاری پہ ایک حملہ ہے۔ اس نظریے کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق مسلمان اور عیسائی ریاستیں ایک دوسرے کے لیے نفرت کے جذبات ابھی تک دل میں محفوظ رکھے ہوئے ہیں، جو کہ ایک فائر لائن کی طرح کسی بھی ایک زلزلہ یا لاوے کی شکل اختیار کر سکتی ہے اور جنگیں ہو سکتی ہے۔ جس طرح امریکہ نے عراق، لبنان، شام، سیریا، افغانستان، ایران، عراق، فلسطین وغیرہ میں مذہبی جنگیں لڑی، کبھی WMD کے نام پہ، کبھی دہشت گردی کے نام پہ، کبھی نیوکلیئر ہتھیاروں کے نام پہ اور کبھی انتہا پسندوں کی آڑ میں انہوں نے مسلمانوں پر حملے کیے اور وہاں کی حکومتوں کا خاتمہ کر کے ان ممالک کو غیر مستحکم کر کے چھوڑ دیا اور ان کے وسائل اور جو تیل و ذخائر جو ہے گیس کی ذخائر ان پہ قبضہ کر کے اور جو ان کے دوسرے معدنی وسائل ہیں ان
ان کا استحصال کیا اور مسلمانوں کا بے تحاشا خون لاکھوں کی تعداد میں بہایا۔ تو یہ ہے دی کلیش آف سویلائزیشن کے نظریہ اور ان کی تفصیل۔ امریکہ اور اسرائیل اس جنگ میں ایران کے خلاف بھی یہی نظریے پر کا پرما ہے کہ وہ مسلمانوں کی طاقت کو ختم کر دے، ایران کی طاقت کو ختم کر دے، کیونکہ ان کے پاس نام نہاد ان کے نظریے کے مطابق نیوکلیئر ہتھیار ہے اور میزائل ہے جو ان کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ چنانچہ وہ اسی نظریے کے آڑ میں مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایران ان کو آنکھیں دکھانا چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک کلیش آف سویلائزیشن کا ایک عملی مثال ہے جو کہ ہم اس جنگ میں ایران امریکہ جنگ میں دیکھ سکتے ہیں۔ امریکہ کا یہ جنگ ایران کے خلاف کی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ جس طرح انہوں نے عراق میں کیا تھا، وہاں کے وسائل پر قبضہ کیا تھا، اس طرح وہ ایران کے وسائل پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے اور ان کو کمزور دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ایک گریٹر اسرائیل کا خواب بننے جا رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کے گریٹر خواب بننے میں ایک جو بڑی رکاوٹ ہے، کوئی بھی مشرق وسطی کا کوئی ملک نہیں ہے، نہ کوئی سعودی عرب ہے، نہ کوئی یو ہے، بلکہ صرف اور صرف ایران ہے، جو کہ اس کی راہ میں ایک بہت بڑا چیلنج اور رکاوٹ ہے۔ لہٰذا اس کو جڑ سے ختم کرنا بہت ضروری، تاکہ جو اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل بننے کا خواب ہے وہ پورا ہو جائے اور پورے مشرق وسطی میں اس کی طاقت سعودی عرب سے لے کے یہ یو تک اور یہ جو مصر، سب یہ جو مسلم جو ہے ریاست ہے، سب ان کے زیر نگیں آ جائے، کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سر جنگ کے خاتمے کے بعد 1992 کے بعد، روس کے خاتمے کے بعد، اس کے ٹکڑی کرنے کے بعد، کمیونزم کے خاتمے کے بعد ایک نیا ورلڈ آرڈر آیا۔ اس کا نام تھا کہ امریکہ ہی پورا ہی اس دنیا کا مالک ہے، وہ ہی سب کچھ وہ فیصلہ کرنے والا ہے، اور جو کچھ وہ کرے گا وہ ٹھیک ہوگا، اور جو کچھ وہ کہے گا وہی ہوگا۔ کوئی جو اس کے خلاف آئے گا اس کو وہ اس کا خاتمہ کر دے گا، جس طرح اس نے روس کو خاتمہ کیا۔ چنانچہ صرف مسلم دنیا ہی رہ گئی تھی جو اس کے خلاف تھے، جو کہ ان کے استحصال کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے پہلے افغانستان پہ حملہ کیا، پھر انہوں نے عراق پہ حملہ کیا، پھر وہ جو ہے وہ ابھی وہ ایران کی طرف اس نے آنکھیں دکھا رہے، اور وہاں کے جو معدنی وسائل ہے، جو کہ تیل و گیس کے ذخائر ہے، ان پہ اس کی نظریں جمی ہوئی ہے، لہٰذا وہ ان کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتا ہے۔ تو یہ بھی ایک کلیش آف سویلائزیشن کی تھیوری کی ایک عکاسی ہے کہ اب جو جنگی ہوگی وہ مذہبی بنیاد پر ہوگی، اور یہی مذہبی بنیاد ہے جس کو امریکہ نے کو مجبور کیا کہ وہ ایران کے خلاف جنگ لڑے۔ جس طرح انہوں نے پہلے بھی جو مسلم ریاستیں ہیں اس کو کمزور کر کے، غیر مستحکم کر کے چھوڑ دیا، اور وہاں بے تحاشا لاکھوں افرادوں کا، مسلمانوں کا خون بہایا۔ دوسری جنگ عظیم 1940 اور 1942 کے خاتمے کے بعد دو بڑی طاقتیں منظر عام پہ آئی۔ ایک کا نام تھا رشیا، جو کہ کمیونزم کی بنیاد پہ بنا، اور دوسرا تھا امریکہ، جو کہ سرمایہ نظام پر قائم رہا، کیپٹلزم، جو کہ ابھی تک قائم ہے۔ اور ان دونوں کے اختلافات تھے، اور ان دونوں کے جو تھے نظریات تھے وہ کافی حد تک شدید تھے، لہٰذا کچھ ممالک رشیا کے ساتھ چلے گئے انہوں نے معاہدہ کر کے، تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور کچھ ممالک وہ امریکہ کے کیمپ میں چلے گئے تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ دنیا میں دو بڑے بڑے کیمپ تھے، ایک تھا کمیونزم کیمپ جس کو رشیا لیڈ کر رہا تھا، اور دوسرا جو کیمپ تھا وہ کیپٹلزم کا کیمپ تھا، جس کو امریکہ کا سرمایہ نظام اس کو لیڈ کر رہا تھا۔ انہوں نے سیٹو سینٹو اور نیٹو اور وارسا پیک کر لی، تاکہ وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا محاذ آ رہا ہو، اور ایک دوسرے کو وہ کمزور کرے۔ جو ممالک رشیا کے ساتھ تھے، رشیا نے بھرپور مدد کی کہ وہ ان کی عسکری طاقت بڑھائی، ان کی معاشی طاقت بڑھائی، تاکہ وہ امریکہ کی غلامی سے آزاد ہو جائے۔ اور کچھ لوگ جو تھے وہ امریکہ کا ساتھ دے گئے، تاکہ وہ رشیا کے خلاف جو ان کا جو کمیونزم کا جو نظریہ ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، ان کو معاشی عسکری طاقت سے بھی ان سے مالا مال کیا۔ چنانچہ ان لوگوں کے درمیان یہ سخت جنگ جاری رہی، اور یہ 1992 تک یہ جاری رہی، جب روس نے افغانستان پہ حملہ کیا، اور وہاں کی جو کمیونسٹ حکومت ہو، جہاں پر اس کے خلاف بغاوت ہو رہی تھی افغانستان میں، جو کہ CIA کی وجہ سے ہوئی تھی، اور CIA نے جو کمیونسٹ حکومت تھی اس کے خلاف ایک بغاوت برپا کی تھی ان کی حمایت پر۔ چنانچہ اس کی وجہ سے رشیا نے اپنے فوج کو افغانستان میں بھیج دیا، تاکہ وہ جو باغی ہے ان کے خلاف جنگ لڑے۔ اس کے باعث
ایک سرد جنگ کا ایک نیا باب شروع ہو گیا. امریکہ نے بہت سے ممالک جو اس کے اتحادی تھے، خصوصاً پاکستان کو اپنے ساتھ ملا کے، اور جو دوسرے جو عربی ملک تھے ان کو اپنے ساتھ ملا کے افغانستان میں ایک منظم تحریک چلائی، جس میں القاعدہ کے سابق اہلکاران بھی شامل تھے اور دوسرے جو جنگجو تشدد پسند تھے وہ اس بھی شامل ہوگا. انہوں نے رشیا کے خلاف اس کو جہاد کا نام دیا اور جہاد کا فتویٰ دے کے افغانستان میں. حالانکہ یہ جنگ امریکہ اور رشیا کے درمیان تھی، نہ کہ مسلمانوں کے اور رشیا کے درمیان تھی یا جہاد کے نام پہ. لیکن امریکہ نے اس کو جہاد کا نام دے کے مسلمانوں کو رشیا کے خلاف لڑوایا، اور ان کو جب اس کی طاقت تھا اس کا خاتمہ کر دیا. جب اس کو شکست دی تو پھر وہ خود مسلمانوں کے خلاف انہوں نے معاد بنایا اور مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اور اسرائیل کی غیر مشروط حمایت شروع کر دی، جنہوں نے فلسطین میں مظالم ڈالے اور لاکھوں مسلمانوں کو بے گھر کر دیا اور ان کا بے تحاشا خون بہایا. جو یہ مسئلہ ابھی تک قائم ہے اور ابھی تک یہ مسئلہ آ رہا ہے، جس کو ابھی تک حل نہیں کیا گیا، کیونکہ امریکہ کی حمایت اس کو حاصل ہے، جو کہ ایک کلیش آف سویلائزیشن کی ایک عملی عکاسی ہے. اس کے علاوہ امریکہ نے چڑھائی کر دی افغانستان میں، پھر اس کے بعد عراق میں، جو دوسرے ممالک ہے لیبیا اور جو عرب کے کئی ممالک ہے ویسٹرن افریقہ میں، اس کو بھی انہوں نے کمزور کرنا شروع کر دیا، ان کے وسائل پر قبضہ کیا. تو یہ ایک کلیش آف سویلائزیشن کی ایک عملی مثال ہے، کیونکہ اب جو ہے امریکہ کا جو مغرب ہے، جو کہ عیسائیوں کو لیڈ کر رہے، ان کے سامنے صرف ایک ہی ہے، ایک دشمن ہے، وہی مسلمان. لہٰذا ابھی تک انہوں نے کسی اور ملک پہ اتنا قبضہ نہیں کیا، مظالم نہیں کہ جتنا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مظالم ڈالے. کئی جو عراق پر انہوں نے حملہ کر کے کبھی بولے کہ ان کے پاس WMD ہے، خطرناک ان کے پاس ہتھیار ہیں، جو کہ 45 منٹ میں اس کو وہ نصب کر کے ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے. وہ بھی جھوٹ نکلا، صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ تھی. تو یہ بھی ایک کلیش آف سویلائزیشن کی ایک مثال ہے. پھر اس کے بعد جو افغانستان میں ہوا، یہ بھی ایک کلیش آف سویلائزیشن کی ایک مثال ہے، کیونکہ وہاں بھی مسلمان تھے. پھر اس کے بعد ایران میں، پھر 1980-89 میں عراق اور جو ایران کے درمیان ہوئی تھی جنگ، وہ بھی ایک پراکسی وار تھی امریکہ کی، کیونکہ ایران نے اس کے مخالفت کی تھی، امریکہ کے مفادات کو اس نے چیلنج کیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے عراق کو ایران پر چڑھائی کرنے کا حکم دیا تھا. چنانچہ بھی ایک کلیش آف سویلائزیشن کی ایک مثال تھی. تو یہ جو جنگ ہے ابھی، یہ جو ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جنگ ہے، یہ بھی ایک کلیش آف سویلائزیشن کی ایک کریٹیکل مثال ہے. امریکی پروفیسر سیموئل ہنٹنگٹن کے نظریے کو دی کلیش آف سویلائزیشن کو سمجھنے کے لیے سر جنگ کے بارے میں، اس کے پس منظر میں جاننا بہت ضروری ہے کہ سر جنگ کیا تھی اور یہ کیسے ختم ہو گیا. سر جنگ روس اور امریکہ کے درمیان آپس میں لڑائی تھی، جو کہ 1942-1940 کی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف خفیہ بغیر لڑے آمنے سامنے، انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف مفادات کے خلاف اور ملکوں کو تقسیم کیا اور ان کو بے تحاشا مالی اور معاشی اور عسکری امداد دے دی. جس طرح وارسا پیکٹ میں جو لوگ ان کے ساتھ رشیا کے ساتھ تھے، ان کو بے تحاشا اس قسم کے امداد سے نوازا. اور امریکہ نے اس قسم کی شکل میں جو ممالک کے ساتھ رشیا اور سینٹو کے درمیان کی شکل میں معاہدے ہوئے تھے، جو ممالک کے ساتھ تھے ان میں بھرپور عسکری رشیا نے حملہ کیا اور معاشی افغانستان پر چڑھائی کی اور اپنی پوجی وہاں بھی، کیونکہ وہاں پہ جو رشین یا کمیونزم نواز جو کہ رشیا کے سپورٹر تھے، ان کی حکومت تھی وہاں پہ، باغیوں نے ان کا خاتمہ کیا، کیونکہ کچھ جو امریکن کے جو CIA کے کچھ ایجنٹس تھے، انہوں نے بغاوت برپا کر دی، ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، جس کے باعث رشیا نے اپنی فوج بھیجی. لیکن تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن رشیا کے خلاف ایک محاذ بن گیا مجاہدین کی صورت میں، جہاں دنیا بھر کے جو عرب کے لوگ تھے، جو مسلمان لوگ تھے، جو کہ شدت پسند تھے، اس کو استعمال کیا اور ان کو مجاہدین کا نام دیا. امریکہ نے CIA کے ذریعے ان کو عسکری اور فکری اور مالی امداد بھی فراہم کی. جب ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا رشیا کو، ان کو پسپا ہونا پڑا، تو یہ جنگ جو ہے
اس کے بعد رشیا کے جو طاقت تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کے جو کچھ اسٹیٹس تھے انہوں نے علیحدگی کا اعلان کر دیا، جس میں ازبکستان، قازقستان، ترکمانستان، کرغستان وغیرہ۔ تو اس کے بعد یہ اس کی طاقت ختم ہوگی، کمزور ہوگی، کیونکہ پاس ایک بہت بڑا رقبہ تھا چنانچہ ان ممالک کے جو چھوٹے چھوٹے ممالک تھے انہوں نے آزادی کا اعلان کر کے جو رشیا کی جو تھی عسکری اور دفاعی طاقت کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ اور دوسرا، رشیا میں کچھ معاشی بحران بھی برپا ہوا، جنگ کی وجہ سے رشیا کمزور پڑ گیا مالی اور عسکری لحاظ سے۔ پھر جو ان کا صدر تھا گورباچوف، اس نے کچھ اصلاحات نافذ کی گلاسنوسٹ کے ذریعے، جس کی وجہ سے جو تھا رشیا اس کی اصلاحات کی تاکہ جو نظام حکومت ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکے، تاکہ جو معاشی بحران ہیں ان سے نمٹا جا سکے۔ لیکن وہ بحران مزید گہرا ہو گیا اور ایشیا کی طاقت مالی، معاشی طور پر اور عسکری لحاظ سے کمزور ہو گئی، جس کے بعد اس سب جنگ کا خاتمہ ہو گیا باقاعدہ، اور امریکہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت پورے خطے کا، پوری دنیا کا ایک عالمی طاقت بن گیا۔ اور یہ تھا 1992 میں جب اس سب جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ تو سیموئل ہنٹنگٹن جو کہ امریکن پروفیسر آف پولیٹیکل سائنس تھے، انہوں نے کہا تھا کہ سر جنگ کے خاتمے کے بعد اب روس اور جو تھی امریکہ کی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ یہ جنگ جو یہ مسلمانوں کے درمیان ہوگی۔ اس نظریے کے مطابق دنیا میں تنازعات کی بنیادی وجہ نظریات کمیونزم یا کیپٹلزم معیشت کی بنیاد نہیں بلکہ ثقافت اور مذہب ہوگی۔ اس نظریے کے اہم نکات یہ ہے: نمبر 1، دنیا مختلف بڑی تہذیبوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اسلامی تہذیب، مغربی آرتھوڈاکس اور کنفیوشس پر مشتمل ہے۔ جنگ ان تہذیبوں کی فالٹ لائن یعنی ان جگہوں پر ہوگی جہاں یہ دو مختلف تہذیبیں آپس میں ملتی ہے۔ نمبر 3، ان کے مطابق اسلامی اور مغربی تہذیب کے درمیان ٹکراؤ زیادہ شدید ہوگا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے جو مذہبی نظریات ہیں وہ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یا آگ اور پانی کی طرح مختلف تھے ایک دوسرے سے، لہٰذا ان کے درمیان ٹکراؤ زیادہ شدید ہوگا۔ سیموئل ہنٹنگٹن کا نظریہ اور ایران امریکہ جنگ، کیا یہ امریکہ ایران کی جو حالیہ کشیدگی ہے اس نظریے کو تقویت دے رہی ہے؟ موجودہ صورتحال جہاں ایک طرف امریکہ اسرائیل اور دوسری طرف مسلم ریاست، ماہرین کے مطابق یہ جنگ سیموئل ہنٹنگٹن کے نظریے کو تقویت دے رہی ہے یا اس کی تصدیق کرتی ہے، لیکن اس کے کچھ مختلف پہلو بھی جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ نظریے کے حمایت میں دلائل، اب ہم وہ دلائل دیں گے جس سے ثابت ہوگا کہ یہ جنگ واقعی مذہبی جنگ ہے، اور یہ جو سیموئل ہنٹنگٹن کا جو نظریہ یہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ نمبر 1، مذہبی بیانہ۔ جب امریکی کردار مسٹر پیٹ ہیگسٹ نے کہا کہ راست بازی کے دشمنوں کے خلاف زبردست تشدد کے دکھانا ہوگی، تو یہ بیانیہ اس جنگ کو ایک مذہبی جنگ کو سیٹ کا رنگ دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایران اسے اسلام دشمنی کے طور پر پیش کرتا ہے، بلکہ یہ وہی تکرار ہے جو کہ جس کا ذکر سیموئل ہنٹنگٹن نے اپنے دی کلیش آف سیولائزیشن میں کیا تھا۔ تو یہ حمایت، اس کی حمایت میں ایک تھیوری ہے، ایک دلائل ہے جو ہم نے پیش کی، کیونکہ اس نے کہا تھا جو وزیر دفاع تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان ہو رہی ہے، اس میں اس نے دعا مانگی کہ ہمیں طاقت دے یسوع مسیح کے نام پہ، تاکہ جو ہے ہمیں ایک مذہبی شکتی اس کو مل جائے، ایک طاقت مل جائے، اور ہم اس جنگ میں یہ جو ہے ایران کے خلاف ہم کامیاب ہوں۔ تو یہ بھی ایک ہے، اس کی پوائنٹ ہے کہ بھی ایک کلیش آف سیولائزیشن کی وہ حمایت کرتی ہے۔ نمبر 2، ثقافتی تقسیم۔ مغرب اور امریکہ اور اتحادی اپنی جمہوری اور لبرل اقدار کو بچانے کی خاطر بات کرتے ہیں، جبکہ ایران اس جنگ کو مغربی
Thank you.